بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہو۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک جشن والی چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ اس بارگاہ میں پہلی بار جناب کے غالباً چہروں کی زیارتوں کا موقع ملا ہے اور نصیب چمکدار ہوئے کہ وہ موقع بھی ان جشن کی راتوں میں ملا ہے کہ آپ موالیان کے حسین چہروں کی زیارت ہو سکے۔ تو لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات کو شروع کرتے ہیں اور پھر جہاں جہاں آپ کا ماحول چلتا گیا وہیں سے 15 سے 16 منٹ کی نوکری ہے اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر اور یہ عالی مدد۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ میری گل سمجھ آندی پئی ہے میرا بھی؟ حضر ہاتھ کھولیا جائے اپنے جڑے ہاتھ بن کے میرا چادر لا دے نوں کیڑی ایڈی ٹھاڈے کرما لیا، کیڑی برف باری ہوندی پئی ہے جڑی توں ہن بچانی ہے اپنے ہاتھوں کرو نوں لا دے، کوٹ بھی لا دے، میں تے کہنا جے داد دیونے چ کوئی مسئلہ ہے ٹک کے وے یار خیر تے۔ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک، آدھی بھی ذرا اس طرف تشریف لائیے گا۔ اس بادشاہ، ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کر دیں گے صرف، اے 14-15 منٹ دی نوکری ہے تو مولا دا واسطہ جے ضائع نہ کرے آجے۔ میں تجمل صاحب سیپرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مجھے حکم تھا اور وہاں پر بھی تقریباً یہ اتنا ہی مجمع اب وہ کیمروں کے آگے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظام ہے کوئی حسین بادشاہ کا، پوری دنیا میں جو ذکر ہو بھی رہا ہے، منایا بھی جا رہا ہے، جشن سنے بھی جا رہے ہیں، خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ دنیا 1400 سال پہلے کربلا مٹانا چاہتی تھی، علی کے لال نے ہر دل میں کربلا آباد۔ گزاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاظم ہاتھ کھولیں پہ بس آپ باتوں کا وزن کریں اور آپ کو میں سلام کروں۔ اے ویکھو نا اعلان نہیں چھڈی، مولا وڈے رنگ لینے ہمیشہ۔ اس بادشاہ کی
تسی بھی ہاتھ کھول دیو ہن میں تھوڑی سیٹنگ ہے جنا میرا ٹائم نکل جاوے. اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک. ساؤنڈ والے بھائی سر اٹھائیں اور داد دیں. جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی یلو شرٹ والے دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے, بھاویں داد نہ دے یا ہور ہاتھ بن کے بہ جا, لیکن اپنے چہرے تے مسکراہٹ رکھ, صرف مسکرا. مسکرانے کا بار بار علی عباس عسکری آخری صف تک کے موالی کو اس لیے کہہ رہا ہے کچھ نہ بھی کرو تو مسکرانا اس لیے کیونکہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی آمد ہے, 13 رجب نہ کوئی چھوٹی عید ہے. اس کی وجہ یہ ہے رکھ میرے سر پہ قرآن, عزت حسین کی قسم یہ اتنی بڑی عید ہے کہ 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. یہ تو ہاتھ حسین دی ملکیت نہیں, اونچا بندی لوڑ بھی کوئی نہیں. یہ مانگ کے کھاتا ہے مل کے بولو گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بچے بول رہے ہیں تو کم از کم جوان بھی تو بولے میرے ساتھ. ارے 13 رجب علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی, بول میرے نال, جو کبھی قرآن لینے بھی. عزت حسین کی قسم ہے. اب کتنی باتیں کروں یا کہاں تک چلوں, میں چاہ رہا ہوں میں مشکل بات کروں, داد اس کے بطور بھی تو مل ہی رہی ہے. کم از کم مشکل بات کی جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ خوشی ہے کیا. اور کلیجے پھاڑو, بتاؤ دنیا کو تم نے مانا کس کو ہے یار. مجھے عزت یار, ہم سے لڑائی ہے کیسی نہ. ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا نہیں, ہم نے علی کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار کو گرایا نہیں, ہم نے علی کو اتنی فضیلتوں سے نوازا نہیں. یہ اس خالق کے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصفی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. میں شیعہ سنی بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں, بے اعراب کلمہ پڑھ کے اسپیکر پہ منہ رکھ کے پیر فلک شیر ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں علی عباس عسکری ذمہ دار قوم کا خطیب بن کر یہاں داد لینے نہیں آیا, ایک سوال رکھنے آیا ہوں. جب پیڑ پنچایت والے بیٹھو تو میں نے میری گال کا جواب دیو. ارے یہ بات تو سب جانتے ہیں, یہ تو علی کی فضیلت ہے کہ اسے وہ لینے گئے جو قرآن لینے بھی نہیں گئے. لیکن علی ڈیزرو کیا کرتا ہے, ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. اگر والی نجف سے مانگتے ہو تو ہاتھ اٹھانا, نہیں مانگتے تو باہر بھی چلے جاؤ, میں ناراض نہیں ہوں. اب دنیا والوں علی عباس عسکری کے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب تو دو. ارے جو ہجرت کی شب ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. بیٹھا ہے مجمع, اللہ ان ہاتھوں میں اپنا رحم فرمائے. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے بس ہو, مل کے بولو سخیلو لکلندر. جی میرے محترم, جی میرے محترم, جی 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 یہ جوانیاں سلامت رہے. اے پیچھے بھائی نو میرے حل کرے جے, اور فیروزی کپڑے آ لیا لالا میں نے ویک مولا دواستا ہی میں نے ویک مولا دواستا ہی میں تنوے دان تو میں نے ویک. ارے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا, اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی, تو 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا. میں گل کرنی سی لیکن میں گل چھوڑ دیا. تیری چپ میرے اندر خدا دی قسم قیامت برپا کر گئی ہے. میں شعر پہ پڑھتا ہوں. تے پہلے مصرے دی چھٹی دوجے تے دے, تو چپ رہا میں تیرے کول آ جاواں گا. ڈاکٹر نایاب ہلوری کا مصرع ہے میرے جوان بھائیو, سر اٹھائیں جنہیں شاعری سننے کا شوق ہے. بھائی جن مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے. قاسم میں مصرع پڑھوں, ڈاکٹر ہادی صاحب آپ نے ادھر دیکھنا ہے, مصرع خود بتائے گا کہ اس نے کس کس چہرے پہ کیسا کیسا اثر کیا. یہ کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے مجھے وہ بندہ بتائیں اس کا چہرہ, بلکہ یہ میرے سیپرس والے بھائی بھی دیکھیں وہاں دنیا کے اس کونے میں بیٹھ کے کہ مصرع نے کہاں کیسا کیسا اثر. بات ذہن میں رہے کہ جشن ہے والی نجف کا, مسکراہٹ ضروری ہے. میں مطلب مکمل کر رہا ہوں, آپ چہرے دیکھ کے بتائیں کیسا افیکٹ ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, یہ زبانیاں سلامت رہے میرے بھائیوں. مل کے بولو حیدر حیدر. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے.
किसी का चेहरा, मैं मिन्नत मारी है, मैं थोड़ी सेटिंग ना करनी पवे, मेरा भी तू मैनू क्यों नींद च लग रहे हैं। मौला अली दा जश्न कुरान दा नाम है यार, जरा जल्दी। या अली या अली या अली या अली, करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है। किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा, किसी का चेहरा, किसी की सूरत। मिस्र के बाद नारा लगाइएगा, करम अगर मिस्र तारीख साज हो तो, वरना चुप रहना। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है। किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। और अजान समझो, नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो। समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इन आवाजों पे अपना रहम फरमाए। मिलके बोलो नारे हैदरिया। करम का तूफान है, वेख लो अजे तुसी दाद नहीं भी दोगे तो मेरी फौज के तैयार बैठी है। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है। किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा। अजान समझो, नमाज समझो, तवाफ़े काबा का राज समझो। अरे समझ लो 13 रजब से अब तक, समझ लो 13 रजब से अब तक। मिसरा पढ़ूं, मिसरा, और जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं। समझ लो 13 रजब से अब तक शऊर सबको नबी के वसी से मिलता है। जिंदगी में पहली बार पढ़ूं, इन बच्चों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। अल्लाह करे जवान भी मिले मेरे साथ। बाबा जी पहली बारी, शऊर सबको नबी के वसी से मिलता है, असर दुआओं को हक के वली से मिलता है। और वो शिर्क कह तो रहा है, उसे खबर ही नहीं, अगर खुदा से भी मांगो अली से मिलता है। नरे मोहतरम, अगर खुदा या अली, अगर खुदा से भी मांगो, वो शिर्क कह तो रहा है, उसे खबर ही नहीं, अगर खुदा से भी मांगो अली से मिलता। अजान समझो, नमाज समझो, तवाफ़े काबा का राज समझो। समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका, अली का सदका। इज्जत हुसैन की कसम, ये तवाफ समझो, ये नमाज समझो, ये अजान समझो। ये जाती नहीं है दुनिया, ये हज करने के लिए जाती नहीं है, ये जाकर वहाँ पर देखते नहीं है। कब तक आप हकीकतें छुपाएंगे, या कब तक आप हकीकतों पे पर्दे डालेंगे? आपका ज़ाती ओपिनियन चेंज होने से हकीकत तो तब्दील नहीं होगी, हकीकत तो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। सवाल करने वाला ज़माना है मेरे मोहतरम। ये लोग जाकर जब उम्रा और हज करते हैं तो जाकर वहाँ ज़िम्मेदारों से सवाल नहीं करते कि ये 3 दीवारें तो काबे की ठीक हैं, ये जो एक दीवार है इसमें ये क्या है, ये कब हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये किस लिए हुआ है। फिर कुछ न कुछ करके भी वहाँ के ज़िम्मेदारों को बताना पड़ता है 1400 साल पहले कौन आया था। किसकी माँ के एहतराम में काबे की दीवार में ये शिगाफ पड़ा था। ये बंदों हाथों की लाज रखना बहुत मुश्किल से बांध रहा हूँ। बाबा फलक शेर, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, कल रात ना अब्बास टाउन कराची में जुमला कहने के बाद अली अब्बास अस्करी खड़ा हो गया और कितनी देर कराची बोलता रहा, कम अज़ कम मुझे याद नहीं है। मैंने 3:30 बजे अब्बास टाउन मेंबर छोड़ा है, 7 बजे की फ़्लाइट के बाद मैं 9 बजे इस्लामाबाद उतरा हूँ। मौला की कसम ज़मीन पे कम, गाड़ी में ज़्यादा हूँ। कोई रई के दाने बराबर भी हिम्मत नहीं है। मैंने भाइयों को पहले कहा मैं 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकूँगा, कद मेरा छोटा है, मैं बात बड़ी कर रहा हूँ। ये देखना, ये बंदों के हाथों की लाज रखना। कौन आया था, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे? अरे 1400 साल लगा दिए तुमने वो एक लकीर मिटाने के लिए जो अली की माँ के एहतराम में काबे की दीवार में डली थी। मुझे ये बदबख्त ज़माना समझ नहीं आता जब पूरी दुनिया के 1400 साल से इंजीनियर्स और ख़जाने खर्च करके ये लोग जब अली की एक लकीर नहीं मिटा सके तो उसकी पूरी गदीर कैसे मिटाए?
سکے, نہیں مٹا, ارے مولا کی قسم نہیں مٹا سکے. لیجئے بات ہی لکیر پہ کرتے ہیں, بات ہی لکیر پہ, لکیر نہیں مٹا سکے. اس کی غدیر کیسے؟ کون سا وہ خزانہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ خرچ نہیں کیا؟ کون سا وہ انجینئر ہے جو انہوں نے یہاں پہ نہیں بلایا؟ قبلہ محترم ناظم ممبر صاحب, قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب, آپ نے ان لوگوں کو تفصیل سے سنا ہوگا, یہ آپ کی عمر کا تقاضا بتاتا ہے. ان کے جملے ممبر سے پڑھ لوں, میرے مولا ان کے آگے کے سفر سامعین گرامی آسان فرمائیں. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب 9010 کی بات ہے, یا 2009 یا 10 کی بات ہے, فرما گئے تھے کہ میرے پاس 1900, جشن بھی سنو اور یہ حقیقت پتہ تو چلے نا, ارے دنیا کو بتاؤ تو صحیح کہ ہم نے کس بادشاہ کو ماننا ہے, جا کر بتانا یہ باتیں حقیقتیں ہیں, یہ دنیا چھپا رہی ہے, انہیں اور اجاگر کرو دنیا کے سامنے. قبلہ نسیم صاحب فرما گئے تھے میرے پاس اب زندگی بھر سر دھنتا رہنا, اس جملے کا لطف ختم ہو ہی نہیں سکتا, یہ پہلے سے بھی زیادہ دل میں تازہ لگے گا اور ٹھنڈک پیدا کرے گا. فرما گئے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی نا بڑی مرکزی اخبار کا خامہ ابھی تک موجود ہے, جس کی سرخی میں یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے اور انتظامیہ نے نا کوئی جرمنی سے بڑے بڑے انجینئر منگوائے, اور وہ انجینئر آیا اپنے پورے گروپ کے ساتھ, اس نے خانہ کعبہ کی دیوار میں وہ دراڑ دیکھی, اس نے وہ لکیر دیکھی, وہ آگے بڑھا, پہلے اس نے دیکھا, وہ ہنس پڑا, اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ پیچھے گیا, اس نے جا کے بابا جی اپنے گروپ کے ساتھ مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد وہ جتنی بھی دھاتیں لایا تھا اس نے ان تمام دھاتوں کو مکس کیا, اس نے تمام دھاتوں کو آپس میں, وہ بندہ ہی جشن میں نہیں آیا جو بندہ اس بات پہ بھائی جان مسکرا بھی نہیں چاہیے. کیمرہ مین مجھے چہرہ دکھائیں, خدا را چہرہ دکھائیں, میں اس بندے سے پوچھوں تو صحیح یار تو مسکرایا کیوں نہیں؟ انہوں نے سب کو بھائی جان مکس کر کے ایک دھات بنائی, وہ ایک دھات بنا کے وہ بڑا انجینئر وہ اس کعبے کی دیوار کے قریب آیا, پہلے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, ایک تجربہ کیا, وہ دھات کامیاب ہو گئی, جب وہ وہاں پہ کامیاب ہو گئی یہ اور موٹیویٹڈ ہو گئے آلریڈی, یہ اب سامنے آیا, اس نے کعبے کی دیوار کے اوپر آ کے نا وہ تمام دھاتیں جو ایک کی تھی نا اس نے وہ لگا دی, وہ دراڑ پہ, وہ لکیر پہ, وہ نشان پہ, جو میرے مولا کی آمد کا آج تک دنیا کو پتہ دیتی ہے. بھائی جب یہ مسکراہٹ سلامت رہے, وہ لگاتا گیا, اور لگانے کے بعد اس نے مشینری سے اس کے اوپر پلستر کروایا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اس نے پلستر کروایا, پلستر, یہ جملے تھے نسیم صاحب کے غرور اور گھمنڈ میں نا, ایسے پلستر کروا کے کعبے کی دیوار کو کمر کر کے پیچھے انتظامیہ کی طرف مڑ کے ہنس کے کہتے ہیں بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے بلایا, یہ کام تو میں نے تمہارا کر دیا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, مل کے بولا حیدر, حیدر, اور تو ہم پہ ہنس رہا ہے, تو ہم پہ. بابا جی ایسے وجہ تو میں شعر نہیں پڑھتا, میں گل ہوں زیادہ کرتا ہوں, میری بات سمجھ رہے, مسئلے کا حل بات میں ہوتا ہے. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ, اے میری نیاز جو تو نہیں کاٹ کے دیندے تو ہم پہ ہنس رہا ہے, اے نوے کہ وہ دوسرے پچھو کٹے پہ ہوں, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار مل کے نعرہ حیدری. سامعین گرامی جشن ہے, آپ کی مسکراہٹ ہی تو مقصود ہے. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے سامنے؟ بات کریں دراڑ پہ ہی, اور اس دراڑ پہ اور بات کریں. ارے عزت حسین کی قسم یہ دراڑ نہیں ہے, یہ میرے مولا کی آمد کی نشانی ہے. دراڑ کعبے کی دیوار میں نہیں, منکر کے جگر پہ آئی. اب جس نے 13 رجب پہ بھی پیر فلک شہر و کاظم نہیں مسکرانا, کاظم صاحب اس نے اور کیا, سلامت رہیں جناب سلامت, جس نے 13 رجب پہ بھی نہیں مسکرانا, جی میں جی میں جی میں جی میں, جس نے 13 رجب پہ بھی نہیں مسکرانا اس نے کہاں جانا ہے؟ عزت حسین کی قسم جیسے مجھے یہ یقین, یہ بھائی نے نعرہ لگا دیا, اب میں اور کیا کروں, خدا میرے بس میں ہو, میں اپنا آپ دے تو وار چھوڑا. جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے, ویسے مجھے اس بات پہ یقین ہے, ایسے ہی اس جملے پہ یقین ہے. میرا یقین ہے کہ ان راتوں میں نا یہ زمین پہ جلتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں تک جو بھی چمک رہا ہے نا, وہ صرف چمک نہیں رہا, وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا ہے. کاظم
چادر لا کے بھی ہاتھ نہیں چکیا, تو واپس پالا, تیری بڑی مہربانی. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار. اچھا توجہ, علماء قم اور علماء لکھنؤ, ان کی ایک مدت سے علمی بحث چل رہی ہے, اور علمی جنگ کے فائدے ہوتے ہیں, نقصان نہیں ہوتے. علماء لکھنؤ کہتے ہیں کہ مولا علی بادشاہ کی والدہ گرامی کو دیکھ کر کعبے کی دیوار ہٹ گئی. جو بھی یہاں سے بولا, انکل جی بڑا شکریہ, آپ مجھے واہ واہ کر رہے ہیں, میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں. یہ بات تھی مین. وہ کہتے ہیں علی بادشاہ کی والدہ کو دیکھ کے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. لکھنؤ والے کہتے ہیں ہمارا نظریہ مختلف ہے, ہم نہیں کہتے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. لکھنؤ والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی. کھڑا ہو جائے وہ بندہ جو کہتا ہے میں نے اپنی چپ تے مانے, میں جدوں دی برتھ پائیے میں نہیں بولیا, اج ترکڑا ہو کے بوے تو میں ویدوں کہ میں نہیں بولتا. ہاتھ دل تے رکھے, اور شرط یہ ہے کہ اندر دل نہیں, ولایت علی دھڑک رہی ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. قم والے کہتے ہیں دیوار, پورے جشن سے بزنی جملہ ہے, دیوار ہٹ گئی. لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. مجھ سے علماء قم بھی اچھے, علماء لکھنؤ بھی اچھے. بابا جی نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں, میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں. نہ میں کہتا ہوں دیوار ہٹ گئی, نہ میں کہتا ہوں صرف دیوار پھٹ گئی. میں دونوں فیملیز کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی, دیوار کچھ پھٹ گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن, علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. اللہ اکبر. جسے حیدر کے معنی آتے ہیں سامعین گرامی, مل کے بولو حیدر حیدر. چھوڑوں ممبر میں, یا علی یا علی سمجھ کے ہٹ گئی. میں کدو کہنا بابے اجے نہیں چاچا جی کھلوتے رہے اجے. ایک تو تسی آگیا تم تو کہتے ہو, میں کدوں کیا کرم والے ہو. پہلے میں نے یہ دسو, ہوں میں مصرع پہ پڑھتا, جملہ اس پاس ویکھنا ہے, اور میرے پاس کچھ ہوتے ہیں, کچھ مین چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ چپ نہیں بیٹھ سکتا. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کرنٹ ہوتا ہے. کرنٹ ہوتا ہے, ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی, اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی, جے بتی آندھی ہوئے تو. کرنٹ ایک ہوتا ہے, سامنے سے اس کا ظرف بدل جاتا ہے. علی کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے, بانا نہیں چاچا جی, علی کی فضیلت پڑھنے میں بھی کرنٹ ہوتا ہے. حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, حرامی سنے تو دل جل کے راک ہو جاتا ہے. میں جملہ پڑھ رہا ہوں, مجھے مجمع کے چہرے دیکھ کے بتائیے گا. مصرع پڑھ رہا ہوں, جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا. جو ابھی تک رہا خاموش, مجھے دیکھ, وہ اب بولے گا. ارے لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا. اوے اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام, تم اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ پھر کے بولو حیدر حیدر. ہوں مقابلہ لگ گیا ہے. چلو سنگ نہیں ہوندے عادتاں تو, ایک منٹ, سنگ نہیں ہوندے عادتاں تو معلوم ہوندہ ہے. مولانا بلال کاظمی کے 4 مصرع سنے, فرماتے ہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, مجھے وہ عقل کا اندھا. چاچا جی یا تسی تو میں کلے رہ گئے, یا وقت ایک تاریخ خیرات ہونا لیجئے 4 مصرع تھے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. بیٹھا ہے کوئی مجمع چوکی گاتا خریدار, مل کے بولو نعرہ حیدری. ہاں جی ہو گئی گل. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ.
کتاب یاد ہے نکتہ، کتاب یاد ہے نکتہ، جی بولے جائے کتاب یاد ہے نکتہ، نکتہ سمجھ نہیں آتا اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ فلک سے دمبے کا آنا، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے۔ سر جی آخری 6 لائنیں، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد، میرے مولا آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ میرے محترم جناب علی حمزہ صاحب اگلے 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے اور تفصیل سے میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہور ہوا، میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، کعبے میں تشریف لائے۔ ارے کوثر برس رہی ہے کوئی انتظام کر، اور بوند بوند ساقی کوثر کے نام کر، اے جبرائیل آج میرا احترام کر، میں کش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر، ساقی نہ ہاتھ روک کہ خواہش مزید ہے، 13 رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ 13 رجب ہے آج، میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف لائے، 3 دن کا ظاہراً علی رسول اکرم بیت اللہ میں تشریف لے کے گئے، جا کے میرے آقا نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو بیت اللہ سے باہر لے آئے۔ زندگی باقی ملاقات باقی، آخری 6 لائنیں میں سلام کر رہا ہوں۔ میرا ابھی تک جشن ایک طرف رکھنا، بھیا یہ مصرع ایک طرف رکھنا، اور جو دل میں آئے وہ کرنا، میں اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں۔ صرف ایک بار موازنہ کرنا کہ میں نے ابھی تک کیا پڑھا، میں نے یہ کیا کہا۔ نبی کے ہاتھوں پہ ہیں علی، اب یہ منظر کیسا ہے؟ آئے ہیں کعبے سے باہر، کعبے سے باہر آئے اور سامنے قطار بندھی ہوئی ہے تمام نبیوں کی۔ پچھلی صف والے جاگیے گا، تمام نبیوں نے دیکھا، تمام نبیوں نے، ہاتھ کھول میرا برا، تمام نبیوں نے دیکھا کہ رسول اکرم کے ہاتھوں پہ ہیں علی۔ علم کے شہر نے علم کے در کو اٹھایا ہوا ہے۔ تمام نبیوں نے دیکھا تو منظر کیا تھا؟ بڑا رک کے اے ویکھیا جے، میرے قد سے بڑی بات ہے، مصرع موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے۔ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، موسم تیرے ظہور کے، بیٹھ جاؤ، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے۔ یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف طرز فرماتے ہیں تو ہمارے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے، وہ ضرور بولے۔ جسے نہیں یقین وہ اپنی داد اپنے پاس رکھے۔ مصرع موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے۔ میں نے جب سے جشن شروع کیا ہے نا، میں تب سے کہہ رہا ہوں مسکراؤ، میں تب سے کہہ رہا ہوں نعرے لگاؤ، میں تب سے کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے جس کا نام ہے علی ہادی، اللہ خیر کرے، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوا اس کا سیالکوٹ میں، میں تھا اسلام آباد میں، میں نے اسلام آباد میں مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دیں۔ اب وہاں ایک بندے نے دیکھ کے مجھ سے پوچھا، علی عباس تو کیا کر رہا ہے؟ تو اسلام آباد میں کس خوشی میں مٹھائی بانٹ رہا ہے؟ میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ سیالکوٹ میں میرا بھائی ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، خوشی سیالکوٹ میں ہے، منائی اسلام آباد میں جا رہی ہے۔ 4 دنوں کے بعد وہ سیالکوٹ میں آیا، اس نے آتے ساتھ ہادی سے کہا کہ یار بیٹا تیرے گھر آیا تھا، وہ اسلام آباد میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ اب ہادی کو سن کے جتنی بھی خوشی ہوگی، کچھ نہ بھی ہادی کر سکا، نہ فوراً شکریہ نہ بھی ادا کر سکا، تو کم از کم اس بندے کے سامنے ہادی اتنا ضرور کہے گا کہ علی عباس کا خوشی منانا بنتا ہے کیونکہ وہ میرا اپنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسکراؤ، اگر تمہارے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر جبرائیل نے عرش پہ جا کے رسول سے کہا بادشاہ علی تو آپ کے گھر میں آئے تھے، یہ سیالکوٹ والے کیوں خوش تھے؟ اور تیری نسلیں نہیں سنور جائیں گی اگر نبی نے کہہ دیا جبرائیل وہ میرے اپنے ہیں، جبرائیل وہ میرے اپنے ہیں۔ میں مصرع پڑھوں، ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے۔ ارے موسم تیرے ظہور کے
نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، پلکوں ہاتھ اٹھانا، پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے پیر فلک شیر موسیٰ کاظم موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا تو موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، کیوں؟ اس کی وجہ سن، نبیوں نے پوچھا موسیٰ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو نے ہاتھ نگاہوں پہ کیوں رکھے؟ موسیٰ نے اپنے ہاتھ چھوڑ چلے ہو نگاہوں پہ رکھ لیے، بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے